سر جوزف، جتنے بھی یہاں پر خدمت گزار اپنی پیاری بہنوں کے لیے، بہن مارگریٹ کے لیے، بہن الزبتھ کے لیے جو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج ہم سبوں کو یہاں پر جمع کیا، اکٹھا کیا، تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب اور وسیلہ بنے، کیونکہ کلام اقدس کی سچائی یہی ہے۔ خداوند نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں برکت کے وارث ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، اور میں اس بات پر پر امید ہوں کہ آپ سارے بابرکت اور آپ برکت سے بھرے ہوئے، اس لیے کہ برکت دینے والا خدا نہ صرف اس جگہ پر بلکہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر موجود ہے۔ تو آج بائبل مقدس کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بے شمار لوگوں سے، ہستیوں سے ہم واقف ہیں۔ بہت سارے انبیاء اکرام، انبیاء اکبر، اصغر، مختلف اقوام کے، مذاہب کے نبی اس دنیا کے اندر ہو کر گزرے، لیکن ایسے دعوے جیسے یسوع المسیح نے کیے، اس جیسے دعوے آج تک دنیا کے اندر کسی رسول نے، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی پیر، کسی فقیر، کبھی کسی عدلیہ، عالیہ نے، حکومت نے، اختیارات نے کبھی ایسے دعوے نہیں کیے جو دعوے یسوع المسیح نے کیے۔ اور آج ان دعووں میں سے ایک دعویٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس نے بے شمار دعوے کیے، دنیا کا نور میں ہوں۔ اس نے دعوے کیے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس نے بہت سارے دعوے کیے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ لیکن آج ایک ایسے دعوے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کی۔ جنہوں نے کیے، آج وہ من و من مٹی کے نیچے دب چکے ہیں۔ ان کے مزاروں، مقبروں کے باہر دروازے لگا کر ان کی پیدائش اور ان کی وفات کے بارے میں لکھ دیا گیا۔ لیکن آج جس دروازے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک دروازے کا ٹائم اور وقت مقرر ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار آپ کو بڑے بڑے ایسے دروازے نظر آتے ہیں جو محافظت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ جس شہر کے اندر ہم سکونت پذیر ہیں، ملک پاکستان کا شہر لاہور، جسے زندہ دلان لاہور کہا جاتا ہے، یہ شہر بھی 12 دروازوں پر مشتمل ایک شہر ہے، جسے مغلیہ دور کے اندر وقت مقررہ پر ان دروازوں کو صبح سویرے کھولا جاتا اور شام کو سورج ڈھلتے ہی ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ اور ان دروازوں کے اندر ہمیں بے شمار ایسے مقبرے، ایسے روزے ہمیں نظر آتے ہیں جو آج دروازوں کی صورت میں ہمیں مختلف مزاروں پر، مختلف روزوں پر، مختلف مقبروں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے دروازے ہیں جن پر جا کر لوگ اپنی امنگوں کو مانگتے اور ان دروازوں پر یا تو لال ڈوریاں باندھتے اور اپنی منتوں اور مرادوں کو مانتے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے دروازے آپ کو آپ کے شہر لاہور ہی کے اندر نظر آتے ہیں جنہیں بڑے بڑے تالے لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر خاتون بہنیں جو ہیں وہ منتیں مرادیں مانتی ہیں۔ ہمیں بے شمار ایسے دروازے نظر آتے ہیں جو آج سونے سے مڑے ہوئے ہیں، چاندی سے مڑے ہوئے ہیں، ان پر خوبصورت نقاشی کی گئی ہے۔ انہیں چنوٹی دروازوں کے ساتھ انہیں خوبصورت بنایا جا رہا ہے، جنہیں شاید مہینے مہینے یا باروز جمعرات جو ہے ان دروازوں کو پھر سے پالش کیا جاتا، خوبصورت بنایا جاتا ہے، تاکہ جو ان کے مانی اکرام یہاں پر آئے وہ اس دروازے کو چومے، اس دروازے کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکے، گھٹنے ٹیکے اور اس بات کا اظہار کرے کہ جس کے در پر ہم آئے ہیں وہ مراد اور لالشاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو اسرائیل، جسے یروشلم بنی اسرائیل کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے، جسے بادشاہوں کا شہر کہا جاتا ہے، بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ وہ شہر یروشلم جو ہے وہ بھی 12 دروازوں پر مشتمل ہے۔
اور ہم سب وہ جانتے ہیں ان میں سے بعض دروازے کے نام بائبل کے اندر مرقوم ہے. بھیڑ دروازہ، بہت سارے دروازے مختلف ناموں سے ہمیں عہد جدید کے اندر، اناجیل کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیسے خیر یروشلم جو ہے وہ 12 دروازوں پر مشتمل، اور بائبل مقدس اور ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یروشلم کے دروازے وقت مقررہ پر کھلتے ہیں اور وقت مقررہ پر بند ہو جاتے ہیں. اور آگے چل کے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، جسے نبوت کی کتاب کہا جاتا ہے، جسے بائبل مقدس کی آخری کتاب کہا جاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نیا یروشلم جس کے بارے میں یسوع المسیح نے فرمایا، اور یوحنا اس بات کو بیان کرتا کہ میں نے آسمان سے نئے یروشلم کو اترتے ہوئے دیکھا. اور بائبل بیان کرتی ہے نئے یروشلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں وہاں پر خود اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کروں گا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ نیا یروشلم بھی 12 دروازوں پر مشتمل، جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے وہ بے شمار خوبصورت قیمتی موتیوں سے بنا ہوا ہے. اور اگر آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں عبادت گاہوں کے بارے میں، آج ٹھہرائے ہوئے وقت مقررہ پر آج دروازے عبادت گاہوں کے کھلتے ہیں. نہ صرف مساجد بلکہ گرجا گھروں کے، گردواروں کے. ہمارے پاکستان کے اندر شیخ پورے کے قریب جو ہندوؤں کا گردوارہ ہے، وقت مقررہ پر آج ہر ایک دروازہ کھلتا ہے، چاہے وہ عبادت گاہوں کے ہیں، چاہے وہ کسی آفس کے ہیں، چاہے وہ کسی میڈیکل سٹور کے ہیں، چاہے وہ کسی دکانوں کے ہیں، چاہے وہ شاپنگ مال ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. آج وقت مقررہ پر ہر ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس سے پہلے انسان کسی بھی جگہ جا نہیں سکتا ہے. چاہے وہ عبادت گاہیں. یروشلم بنی اسرائیل کے بارے میں ہم دیکھیں جن کی وساست سے یہ بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے. ہسٹری بیان کرتی اور بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ ان کے لیے ہیکلوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے بعد ہیکلوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اگر آج ہم مساجد کے اندر دیکھیں دن میں 5 مرتبہ دروازے کھلتے اور اس کے بعد دروازے بند ہو جاتے. اگر ہم کلینکس کے اندر جائیں تو ہمیں ایک ٹائم لیمٹ نظر آتی ہے، باہر لکھ دیا جاتا ہے موسم گرما کے اوقات یہ ہیں، موسم سرما کے اوقات یہ ہیں، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کلینک بند رہے گا. لیکن آج جس دروازے کے پاس میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. سلیمان نے جب ہیکل کو تعمیر کیا، اس نے ہیکل کے خوبصورت دروازے کو جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے، وہ دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے جہاں پر سورج جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ طلوع ہوتا اور اس کی کرنوں سے ہیکل کے اندر روشنی جاتی ہے اور لوگ جو ہے اس روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس خوبصورت اسے رسولوں کے اعمال کے اندر خوبصورت دروازہ کہا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی کا راز یہ تھا کہ جا کر بائبل مقدس کو پڑھ لیجئے گا. جب سلیمان بن داؤد نے ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا تو یہ دروازہ جو ہے وہ کیکر کی لکڑی سے تیار کیا گیا، اور اسے جب تیار کیا گیا ہے اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے لکھا ہے اس پر نقاشی کی گئی، اور نقاشی کرنے کے بعد اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے اسے سونے سے مڑ دیا گیا. اس کے قبضے جو آپ کو نظر آتے ہیں بائبل بیان کرتی چاندی کے ہیں، اس کے اڑبنگے جو ہیں وہ سونے سے بنائے گئے ہیں. خوبصورت دروازہ ہے، لیکن خوبصورت دروازہ ہونے کے باوجود اس کا وقت مقرر ہے اور وقت مقرر پر ہی وہ دروازہ کھلتا اور بعد میں دروازہ بند کر دیا جاتا. اور آج اس دروازے کے پاس آپ کو لے کر آؤں گا جس جیسا خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں.
हालेलुया। वो जैसा खूबसूरत है ही कोई नहीं। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है उसका चेहरा आफताब की माने चमकता है। हालेलुया। वो दरवाजा इस कदर खूबसूरत है, शायद सुलेमान ने जिस दरवाजे को सोने से मढ़ा उसके सामने उसकी खूबसूरती भी मान है, क्योंकि मुकाशवा की किताब के अंदर पहले बात के अंदर लिखा हुआ, जब मैंने उस पर निगाह की तो बुजुर्ग यूहन्ना बयान करता, मैं औंधे मुंह गिर गया, क्योंकि मैं उसके चेहरे की ताब भी ना ला सका, क्योंकि उसका चेहरा आफताब की मानिंद चमकता था। और वो दरवाजा देखिएगा जरा बाइबल मुकद्दस में, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब, और पहले उसकी चौथी आयत को दूसरी आयत को देखेंगे, उसके बाद हम 7वीं 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। अब जरा देखेगा ये दरवाजा कौन सा है। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना जाना आज बाशाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर बुजुर्ग यूहन्ना रसूल जो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों 12 हवारियों में से एक शागिर्द, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, यूहन्ना इसे मुकाशवा की किताब को लिखने का शरफ हासिल हुआ और इसे आरफ का लक़ब जो है वो दिया गया। और ये वही यूहन्ना जिससे यीशु मसीह ने झील के किनारे जाल बुनते हुए लिया। ये वही यूहन्ना जिसके बारे में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देते हुए इस बात को कहा, ऐ औरत देख ये तेरा बेटा, और शागिर्द से कहा, आज से तेरी माँ ये है। और यही वो यूहन्ना जिसके हाथों में यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी माँ बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम सादकीन मोमिन को इसकी जिम्मेदारी को दिया, ताकि ये बेटा होने के फ़राइज़ को सर अंजाम दे सके। और वही यूहन्ना इस बात को बयान करता, यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को बयान करता, और मोहब्बत का प्रचार अगर खुदा का सबसे ज्यादा किया तो यूहन्ना ने किया। और वो इस बात को बयान करता, यीशु मसीह के ज़मीनी दावों में से एक दावा जो है वो ओपन करता, बेनकाब करता, पर्दे को हटाता और इंसान की सोचों से जो पर्दे पड़े हुए उन पर्दों को उठाता। और वो पर्दे ये हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है, लोग जो हैं वो बहुत से दरवाजों में से दाखिल होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया जो कोई मुझ में से दाखिल होगा वो जिंदगी पाएगा। आज इंसान जिंदगी पाने के लिए बेशुमार दरवाजों के पास जाता है। और रोज जुमेरात अगर हम अपने गिरदोनवा देखें, हमें बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो दरवाजों के पास जाते हैं, यहाँ तो उनके दरवाजों पर जो है वो हार लटका कर आते हैं, उनके दरवाजों को चूमते हैं, उनके दरवाजों के सामने अपने माथों को टेकते हैं और उनके आगे जाकर हाथों को फैलाते और अपनी मन्नत और मुरादों के लिए दुआएं आवाज बुलंद करते, आंसुओं को जारी करते, इस यकीन के साथ कि शायद इस दरवाजे के पास जाने से हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, इस दरवाजे के पास जाने से हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, इस दरवाजे के पास जाने से हमारी मुश्किलात का अज़ाला हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे के अंदर है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती ताकत नहीं है जिसके दरवाजे पर यह ना लिखा हो कि ये कब पैदा हुआ और इसकी वफात के अयाम क्या है। कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिसके बारे ये हिस्ट्री लिखी हो, लेकिन एक दरवाजा है जिसके बारे में ये इकरार किया गया। और वो इकरार क्या है, वो दरवाजा कौन सा है?
جس کے پاس جانے سے آپ کی امنگیں اور آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. شاید لوگ آج دروازے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں. شاید آج لوگ جاتے اور پھر سے نا امیدی کے ساتھ واپس لوٹ آتے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا یسوع المسیح نے فرمایا جب بنی اسرائیل ان بے شرمات دروازوں کے کھلنے کے منتظر رہتے، ان کا انتظار کرتے، اس ٹائم یسوع المسیح نے اس بات کو بیان کیا کہ تم دنیا داری کے دروازے کھلنے کا انتظار کرتے ہو، اور اسی کے انتظار میں یا تو تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو یا تمہیں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ سکھاتا، یہ بتاتا، یہ تعلیم دیتا ہوں کہ شاید دنیا کے دروازے جو ہے وہ مقبول ہو جائیں گے، یہ کھل جائیں گے، ان کی بنیادیں گرا دی جائیں گی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دروازہ زندگی کا میں ہوں، اور جو کوئی اس میں سے داخل ہوگا وہ زندگی پائے گا. آج انسان زندگی لینا چاہتا ہے، آج انسان شفا لینا چاہتا ہے، آج انسان مرادیں پانا چاہتا ہے، اور دروازوں کے پاس جاتا ہے، مختلف منتیں اور مرادیں مانگتا ہے. لیکن آج جس دروازے کے پاس آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، اس دروازے کا بھی کوئی نام ہے، اس دروازے پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ دروازے کا نام بائبل مقدس بیان کرتی ہے. ہم سب مل کر بولیں گے. بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر اس کے پہلے باب کے اندر جب جبرائیل فرشتہ بزرگ یوسف کے پاس آیا ہے اور ایک پیغام لے کر آیا ہے، جب اس بات سے پریشان ہو چکا ہے، وہ چپکے سے اپنی اہلیہ کو جس کے ساتھ اس کی منگنی طے پائی ہے اپنی مگیتر کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، اور خواب میں جبرائیل فرشتے نے آ کر اس سے کہا تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ جو کچھ اس کے باطن کے اندر، جو کچھ اس کے رحم کے اندر، اس کی کوکھ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور اس دروازے کا نام لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، آسمان سے بھی یہی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرشتوں نے یسایہ بن آموس کے صحیفہ کے اندر اور لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا گیت نظر آتا ہے، آن بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان سے جن سے خدا راضی ہے ان سے خدا کی صلح ہے. اور اس دروازے پر لکھ دیا گیا اے یوسف تو اس کا نام کیا رکھنا؟ سارے مل کر بولیں گے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ اے یوسف تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، ان کے بدیوں سے، ان کی ناراضگیوں سے، ان کی بیماریوں سے، اور اس کے بندنوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، نا امیدیوں سے، آنسوؤں سے اگر کوئی انہیں رہائی دے گا تو وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع المسیح جو کلمہ خدا کہلاتا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور اس دروازے کا نام یسوع المسیح ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. یرمیہ 33 میں لکھا تو جب بھی پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا. شاید دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم ہے، وقت مقررہ پر بند کر دیے جاتے ہیں، کلینکس کے بعد لکھ دیا جاتا ہے کلینک کلوز ہو چکا ہے، انسان اپنی جان کو گوا دیتا ہے، مر جاتا، موت قابض ہو جاتی ہے دروازے بند ہو جانے کے سبب سے. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کا دروازہ میں ہوں، تو جب بھی آئے گا، تو جب بھی کھٹکھٹائے گا، یہ دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا. یہ دروازہ تیرے لیے گرمیوں میں، سردیوں میں، بہار میں، خزاں میں، آندھیوں طوفانوں میں، اندھیرے میں، روشنی میں، جب بھی تو آئے گا اور اس دروازے پر تو دستک دے گا، آسمان کا خدا اس دروازے کو کھولے گا اور تیری دعا کو سنے گا. کیونکہ یرمیہ 33 میں لکھا ہے تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا کہ میں حاضر ہوں. آج دنیا کے اندر انسان زندگی لینا چاہتا ہے، آج انسان شفا لینا چاہتا ہے، مختلف در پر جاتا ہے، مختلف دروازوں پر دستک دیتا ہے، لیکن شاید ہر دروازے کے پاس جانے سے ایک لیمٹ نظر آتی ہے، اور وہ لیمٹ یہ ہے 12 برس کی لوگوں نے اقرار کیا میں ہر در پر گئی اور دروازہ نو کیا، لیکن میں کسی در پہ جا کر شفا نہ پا سکتا، میں کسی در سے چنگی نہ ہو سکتا. لیکن اس دروازے کے پاس آئی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موت مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس کے پاس آئی.
اور اس دروازے کو کھولا نہیں ہے بلکہ اسے چھوا ہے، اور چھونے ہی سے قوت اور قدرت و طاقت نکلتی ہے اور وہ اپنی بیماری اور اپنی روگ سے شفا پاتی ہے۔ اور جب وہ دروازہ زندگی کا ہے تو جو زندگی کا دروازہ ہے میں اور آپ اس میں سے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یہ دروازہ کشادہ دروازہ نہیں بلکہ دروازہ کیا ہے؟ تنگ ہے اور دوسرا سکڑا ہوا ہے۔ اس میں لکھا اس میں سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا اس کے دوسرے باب کے اندر فلدلفیا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند نے فرمایا اے یوحنا فلدلفیا کے فرشتہ کو لکھ دے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور اس دروازے کو کیا کرے؟ اس دروازے کو کھول دے اور زندگی میں داخل ہو جا۔ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم زندگی لینا چاہتے ہیں تو یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر یسوع المسیح نے فرمایا تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اور آگے لکھا سمرنا کی کلیسیا تجھ میں زور سے کھول لے، ہاتھ لگا، اسے چھو لے، اسے ٹچ کر، یہ دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا۔ یہ دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہے، کھولنا تیرے اختیار میں ہے۔ اور یہ دروازہ کب اور کیسے کھلے گا؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا تے مدد علی میں کس نو پکار۔ آج ہمیں پکارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں دعائیں کنجی ہے جس سے آپ اس دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ زندگی لینا چاہتے ہیں آئیے آج یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے آج بھی اس دروازے میں سے ایک آواز آتی ہے۔ شاید ہمارے گھروں کے دروازے کے اندر سے تیل نہ ڈالنے سے اس کے اندر سے مختلف آوازیں قبضوں کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو رات کے اندھیرے میں اگر آپ کھولتے ہیں آپ کو ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جو دروازہ یسوع المسیح ہے اس سے اگر آپ کھولیں گے تو ایک آواز آئے گی، اپنا سارا گناہ، اپنا سارا بوجھ، اپنی ساری فکریں، اپنی ساری ناراضگیاں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ آئیے آج یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ کیا میں اور آپ آج اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ابدی زندگی پائیں؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آج آپ یہاں سے شفا پا کر جائیں؟ کیا آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے میں اور آپ برکتیں پا کر جائیں؟ تو آئیے یہ دروازہ آج آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جس ٹائم اسے پکارے وہ دروازے کا رہنما جو یسوع المسیح ہے وہ آپ کو آواز دے گا کہ میں تیرے لیے جانتا ہوں، میں تیری فکر کرتا ہوں۔ اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ دروازہ نجات کا کھلا ہوا، وہ دروازہ شفا کے لیے کھلا ہوا، وہ دروازہ دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے کھلا ہوا، وہ دروازہ رہائی کے لیے کھلا ہوا ہے، مخلصی کے لیے کھلا ہوا ہے، چھٹکارے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آئیے آج اس دروازے میں سے داخل ہو جائیے، کیونکہ لکھا یسوع مسیح نے فرمایا جو کہ اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ زندگی پائے گا۔ آئیے ہمیشہ کی زندگی یسوع المسیح کے اندر۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی